بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ مظفر صدوم کا سبق نمبر 117 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ہم پانچویں اور آخری مسئلے کو، جس بارے میں کہ آیا نہیں فساد پہ دلالت کرتی ہے یا دلالت نہیں کرتی۔ غیر مستقلات عقلیہ کے باب میں بیان کردہ جتنے بھی مسائل ہم بیان کیے، ان میں سے پانچواں اور آخری مسئلہ ہے جو کہ اس نام سے معروف ہے کہ آیا نہیں فساد پر دلالت کرتی ہے یا دلالت نہیں کرتی۔ یعنی کیا مطلب؟ اس عنوان سے مثال سے واضح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر مولا اپنے عبد کو حکم دے کہ تو نے فلاں عبادت انجام نہیں دینی، مثلا کہے کہ لا تصلی فی المغصوب، تو نے غصبی گھر میں غصبی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی، یعنی نماز حالانکہ عبادت ہے لیکن اس نماز سے نہیں وارد ہو رہی ہے، کس میں؟ غصبی مکان میں، غصبی جگہ پر تو نے نماز کو ادا نہیں کرنا۔ یا مولا کیا کرے؟ کسی معاملہ سے نہیں کر دے، کہہ دے کہ لا تبع بیع الربا، تو نے سودی معاملہ طے نہیں کرنا، تو نے بیع کرنا ہے تو ربا والا بیع نہیں ہونا چاہیے، اس بیع سے کیا کر دے مولا؟ نہیں کر دے۔ مطلب کیا یہ نہیں جو عبادت و معاملہ سے آئی ہے، آیا یہ اس عبادت سے یا اس معاملہ کے بطلان پر دلالت کرتی ہے یا دلالت نہیں کرتی؟ یعنی اگر آپ نے غصبی گھر میں نماز پڑھی، آپ کی نماز باطل ہوگی یا باطل نہیں ہوگی، یا فقط یہ حرام ہوگا؟ اسی طرح اگر آپ نے سودی معاملہ طے کیا، آیا یہ بیع جو ہے وہ یہ فاسد ہوگا یا فاسد نہیں ہوگا؟ فقط حرمت کا حکم آئے گا۔ فرماتے کہ یہ ہماری اصل بحث کا عنوان ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ کا اجتماعی امر و نہی سے ایک فرق ہے، اور فرق کیا ہے کہ گزشتہ مسئلہ اس بارے میں تھا کہ امر کا تعلق ایک عنوان سے اور نہی کا تعلق دوسرے عنوان سے ہو، اور مکلف اپنے سوء اختیار سے دونوں کو آپس میں جمع کرتے، یعنی وہاں پر دو طرح کے عنوانات تھے اور دو طرح کے ان کے معنون تھے۔ ایک عنوان امر تھا جس کا متعلق تھا، ایک عنوان نہی تھا جس کا اپنا متعلق تھا، اور مکلف دونوں میں کیا کر دے؟ جمع کر دے۔ لیکن فرماتے یہ جو مسئلہ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں مقتضی فساد ہے، فساد نہیں ہے، مطلب یہ مسئلہ اس بارے میں کہ نہیں اس متعلق امر سے ہی ہو یا بعینہ ہی وہی ہو، یعنی وہی چیز متعلق امر بھی بن رہی ہو اور وہی متعلق نہیں بھی بن رہی ہو، یا فرماتے ہیں یہ اس کا جز بن رہا ہو یا اس کی شرط بن رہی ہو یا اس کا وصف بن رہا ہو، یعنی خود ایک ہی ہمارے پاس عنوان ہو کہ جس کے اوپر دونوں طرح کے عنوانات صادقار کے متعلق امر بھی ہو اور وہ متعلق نہیں بھی قرار پا رہا ہو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر ہماری گفتگو ایک مقدمہ اور دو ابواب کے ارد گرد ہی ہوگی، یعنی پہلے مقدمہ بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دو ابواب ہمارے ہوں گے، ایک ہوگا نہیں از عبادت اور دوسری ہوگی نہیں از معاملات، دونوں کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مقدمہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مقدمہ ہم تقریباً 4 طرح کی اصطلاحات کو بیان کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی ہے دلالت، دلالت سے ہماری مراد کیا ہے؟ دوسری ہے نہی، نہی سے ہماری مراد کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ فساد سے ہماری مراد کیا ہے؟ اور چوتھا یہ کہ متعلق نہی سے ہماری مراد کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں اگرچہ یہ جو چوتھا عنوان متعلق نہیں، یہ خود عنوان کے اندر بطور مستقل طور پر بیان نہیں ہوا، یعنی ہم نے کیا کہا کہ آیا نہیں جو ہے وہ فساد کے اوپر دلالت کرتی ہے، دلالت نہیں کرتی، یعنی عنوان کے اندر نہیں بھی ہے، فساد بھی ہے، دلالت بھی ہے، لیکن اس عنوان کے اندر متعلق نہیں اگرچہ موجود نہیں، لیکن مصنف فرماتے ہیں چونکہ جو نہیں ہوتی ہے وہ کبھی بھی متعلق کے بغیر نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو بھی بیان کرنا ضروری کہ متعلق نہیں سے ہماری مراد کون سی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں لفظ دلالت کے اعتبار سے۔ مطلب جتنے مشہور اصولی ہیں وہ عنوان بحث میں لفظ دلالت کو ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ آیا نہیں فساد پر دلالت کرتی ہے یا دلالت نہیں کرتی، اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن صاحب کفایہ، آقا ضیاء اور بعض دیگر اصولی جو ہے وہ دلالت کی جگہ پر کلمہ اقتضاء کو ذکر کرتے ہیں کہ آیا نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے یا فساد کا تقاضا نہیں کرتی، لفظ دلالت کی جگہ پر لفظ تقاضا کو استعمال کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو میرے نزدیک بھی اقتضاء کی تعبیر زیادہ محکم اور جامع ہے، لیکن چونکہ میں نے یہاں پر دلالت لفظ استعمال کیا تو کیوں کیا؟ میں نے مشہور کی اتباع میں ہی اس لفظ کو یہاں پر ذکر کیا ہے اور لفظ اقتضاء کو استعمال نہیں کیا۔ کیا فرق ہے؟ لفظ دلالت کہہ لیں کہ نہیں جو فساد پہ دلالت کرتی ہے یا نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ فرماتے دلالت اور تقاضے میں اقتضاء میں فرق کیا ہے؟ مطلب فرق یہ ہے کہ جب ہم لفظ دلالت کو بولتے ہیں تو اگرچہ اس میں دلالت عقلیہ بھی آ جاتی ہے، دلالت لفظیہ دونوں آ جاتی ہیں، لیکن ظاہراً دلالت لفظیہ التزامیہ معلومات، جب بھی ہم دلالت کہتے ہیں تو اتنا ہمارا ذہن تبادر نہیں کرتا دلالت عقلیہ کی جانب، بلکہ وہ تبادر کرتا ہے دلالت لفظیہ التزامیہ کی جانب۔ فرماتے اسی وجہ سے چونکہ
تبادر ذہنی جو ہے وہ اس دلالت سے دلالت لفظیہ کی جانب ہوتا ہے چونکہ الفاظ کے ساتھ مربوط ہے، اسی وجہ سے بعض اصولیوں نے اس کو مباحث الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ یہ ہوگی دلالت کی وضاحت۔ لیکن جو کلمہ اقتضا ہے فرماتے ہیں وہ صرف استلزام عقلی میں ضرور رکھتا ہے، یعنی جب ہم اقتضا کی بات کرتے ہیں تو فقط دلالت عقلیہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، دلالت لفظیہ سے سمجھ میں نہیں آتی۔ مصنف فرماتے ہیں یہاں یہی معنی مناسب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خود نہیں اور فساد کے درمیان ملازمہ عقلیہ پایا جاتا ہے، ان کے درمیان دلالت لفظی موجود نہیں ہوتی بلکہ ان میں ملازمہ عقلیہ پایا جاتا ہے، چونکہ ملازمہ کا تعلق ہے، لہذا فرماتے ہیں یہاں پر کلمہ اقتضا کو استعمال کرنا زیادہ مناسب تر ہے۔ اسی بات کی مصنف آگے مزید وضاحت کریں گے، جو اوپر اب ہم نے بات بیان کی دلالت و اقتضا میں فرق، مصنف اسی کا مزید واضح کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ نہیں کی فساد پر دلالت مطابقی ہوتی ہے، دلالت تضمنی نہیں ہوتی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ مراد دلالت الفاظ ہے، دلالت عقلیہ نہیں۔ فرماتے ہیں ہم بھی آپ کی بات قبول کرتے ہیں، دلالت الفاظ ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں ملازمہ سے معلوم ہوتی ہے، البتہ اس ملازمہ کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ بعض افراد ملازمہ لفظیہ کے قائل ہیں اور بعض افراد جو ملازمہ عقلیہ کے قائل ہیں۔ جو افراد کہتے ہیں دلالت التزامیہ لفظیہ ہے ان کے نزدیک یہاں پہ لزوم بین بمعنی الاخص ہے، لیکن جو کہتے ہیں یہاں پہ دلالت التزامیہ عقلیہ ہے لفظیہ نہیں ہے، ان کے نزدیک یہاں پہ لزوم بین بمعنی العام ہے یا لزوم غیر بین ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ والی جو ہماری بات ہے، اگر تو ہم پہلے مبنا کو اختیار کریں، یعنی کون سا والا، ہم کہیں کہ یہاں پہ جو ملازمہ ثابت ہو رہا ہے وہ دلالت التزامیہ لفظیہ سے معلوم ہو رہا ہے تو اس کو مباحث الفاظ میں شامل کریں گے، اگر دلالت التزامیہ عقلیہ کے قائل ہو جائیں گے تو اس کو مباحث عقلیہ میں شامل کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مباحث الفاظ میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو مباحث عقلیہ میں شامل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں صورتوں میں پہلے ملازمہ کو ثابت کرنا ضروری ہے، یعنی چاہے آپ دلالت لفظیہ کے قائل ہوں یا دلالت عقلیہ قائل ہوں، ہر حال میں ہمیں نہیں اور فساد کے ملازمہ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا۔ ملازمہ ثابت کرنے کے بعد فرماتے ہیں فرق نہیں ہے ملازمہ لفظیہ کے قائل ہو جائے یا ملازمہ عقلیہ کے، لفظیہ کے قائل ہوں گے تو مباحث الفاظ، عقلیہ کے قائل ہوں گے تو مباحث عقلیہ میں شامل ہو جائے گی۔ المسئلۃ الخامسہ دلالت النہی علی الفساد تحریر و محل نزاع، فرماتے ہیں پہلے محل نزاع کی تشخیص کریں گے۔ هذه المسألة من امہات المسائل الاصولیہ التي بحثت من القدیم، فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً بنیادی اصولی مسائل میں سے ہے کہ جس کی ابتدائی امر سے ہی بحث ہو رہی ہے۔ وَلِأَجْلِ تَحْرِيرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ فِيهَا وَتَوْضِيحِهِ عَلَيْنَا أَن نَشْرَحَ الْأَلْفَاظَ الْوَارِدَةَ فِي عنوان النَّهْيِ وَهِيَ كَلِمَةُ الدَّلَالَةِ النَّهْيِ الفساد، اور اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان الفاظ کی وضاحت کریں جو اس عنوان نہی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک ہے لفظ دلالت، ایک ہے لفظ نہی اور ایک ہے لفظ فساد۔ فرماتے ہیں چونکہ عنوان کے اندر تین طرح کے الفاظ موجود ہیں، ہم پہلے ان کی وضاحت کریں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ مِن ذِكْرِ الْمُرَادِ مِنَ الشَّيْءِ الْمَنْهِي عَنْهُ أَيْضًا، ہم خود متعلق نہیں اور منہی عنہ کے بارے میں بھی وضاحت کریں گے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مَدْلُولٌ عَلَيْهِ بِكَلِمَةِ النَّهِي، اس لیے کہ کلمہ نہیں سے ہم منہی عنہ اور متعلق نہیں کو سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اِذِ النَّهْيَ لَا بُدَّ لَهُ مِن متعلق، اس لیے کہ نہیں کبھی بھی متعلق کے بغیر نہیں ہوتی، متعلق نہیں ہوگا تب ہم وہاں پہ نہیں کی گفتگو کریں گے۔ پس نتیجہ کیا نکلا؟ اذن ينبغي البحث عن اربعۃ امور، ہم تقریباً 4 طرح کے امور کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ الاول، پہلا کیا ہے؟ الدلالہ، سب سے پہلے دلالت کی وضاحت کریں گے۔ فإن ظاہر اللفظۃ یعطی ان المراد منها الدلالۃ اللفظیہ، فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے ظاہراً تو مراد یہی ہے کہ اس سے دلالت لفظیہ کو مراد لیا جاتا ہے۔ جب بھی لفظ دلالت بولا جاتا ہے تو دلالت عقلیہ کی جانب تبادر نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ دلالت لفظیہ کی جانب تبادر ہوتا ہے۔ وَلَعَلَّهُ لِأَجْلِ هَذَا ظُهُورِ الْبَدَوِي أَدْرَجَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَبَاحِثِ الْأَلْفَاظ، فرماتے ہیں اسی ظہور بدوی، ظہور ابتدائی کی وجہ سے مطلب بعض اصولیوں نے اس مسئلے کو مباحث الفاظ میں ذکر کیا۔ کیوں؟ جب لفظ دلالت بولا جاتا ہے تو دلالت سے چونکہ دلالت لفظیہ ذہن میں آتی ہے، اس بنا پر اس کو مباحث الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمَعْرُوفَ أَنَّ مُرَادَهُمْ مِنْهَا مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ اللَّفْظُ الِاقْتِضَاء، مطلب لیکن مشہور یہ ہے کہ ان کی اس لفظ دلالت سے مراد وہی ہے جو ہمیں کلمہ اقتضاء سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی کلمہ اقتضاء اور کلمہ دلالت دونوں یہاں پر ہم معنی شمار ہوں گے۔ کس اعتبار سے؟ حسب ما يفهم من بحثهم المسألة وجملة من الاقوال فيها، فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ اصولی جب اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں تو وہ لفظ دلالت کی جگہ پر لفظ اقتضاء کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے ذیل میں جتنے بھی اقوالات ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ لا سیما المتاخرون من اصولی، فرماتے ہیں کہ بالخصوص جو علماء متاخرین ہیں وہ یہاں پر لفظ دلالت کی بجائے لفظ اقتضاء کو استعمال کرتے ہیں۔
وعلیہ فرماتے پس اس بنا پر فیکون المراد من الدلالت خصوص دلالت العقلیہ، مطلب پس یہاں پر چونکہ ہم نے کہہ دیا کہ دلالت اور اقتضاء دونوں ہم معنی ہے، یہاں پر دلالت سے ہماری مراد کیا ہوگی؟ خود دلالت عقلیہ مراد ہوگی، دلالت لفظیہ ہماری مراد نہیں ہے، گرچہ ظہور ابتدائی دلالت لفظیہ ہی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ دقت نظر سے دیکھیں تو دلالت چونکہ اقتضاء کے معنی میں ہے، لہٰذا فقط اور فقط یہاں دلالت عقلیہ مراد ہے۔ وحینئذ یکون المقصود من النزاع، مطلب پس یہاں پر اس نزاع سے جو ہمارا مقصد ہے بحث کرنے کا وہ کیا ہوگا؟ البحث عن اقتضاء طبیعت النہی عن الشیء فساد المنہی عنہ، آیا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نہی کی طبیعت جو ہے وہ منہی عنہ کے فساد کا تقاضا کرے یا نہ کرے، یہ ہماری بحث ہوگی۔ ومن ہنا یعلم فرماتے پاس یہ سے معلوم ہو گیا کہ انہ لا یشترط فی النہی ان یکون مستفاد من دلیل لفظی، کہ نہیں میں ضروری نہیں کہ ہمیں فقط اور فقط دلیل لفظی سے ہی معلوم ہو، چونکہ ہم دلالت عقلیہ کہہ دیا، فرماتے اس اعتبار سے اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہو جائے گا، ہمیں جو دلیل عقلی سے دلیل لبی سے جو چیزیں معلوم ہوگی وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی، جس میں اجماع اور دلیل عقل وغیرہ شامل ہیں۔ وفی الحقیقت یکون النزاع ہنا عن ثبوت الملازمت العقلیت بین النہی عن الشیء و فساد، حقیقت میں یہاں پہ جو ہمارا نزاع ہوگا اس بارے میں ہوگا کہ آیا نہیں اور منہی عنہ یا متعلق نہیں کے درمیان ملازمہ عقلیہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، او عن الممانعت والمنافرت عقلا بین النہی عن الشیء و صحت، خود اس چیز کے نہیں میں اور اس کے صحیح ہونے کے درمیان آیا ممانعت عقلی طور پر یا منافرت پائی جاتی ہے یا پائی نہیں جاتی، ولا فرق بین تعبیرین، چاہے آپ ملازمہ کی بات کر لیں یا ممانعت اور منافرت کی بات کریں، فرماتے ہیں دونوں تعبیروں میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اس بنا پر فرماتے چونکہ یہاں پہ ہماری جو ساری بحث کا انحصار ہے وہ خود دلالت عقلیہ کے اعتبار سے ہے، وَلِأَجْلِ هَذَا أَدْرَجْنَا نَحْنُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي قِسْمِ الْمُلَازَمَةِ الْعَقْلِيَّةِ، اسی بنا پر فرماتے ہیں ہم نے اس بحث کو ملازمت عقلیہ میں شامل کیا ہے، ہم نے اس کو مباحث الفاظ میں شامل نہیں کیا۔ البتہ نعم، نعم سے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں قد یدعی بعضهم، بعض افراد اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، کس بات کا؟ ان هذه الملازمة على تقدیر ثبوتها، کہ بالفرض ہم اس ملازمہ کے قائل ہو جائیں، یعنی پہلی جو ہماری بات ہے وہ اسی ملازمہ کے بارے، ابتدائی بات ہم ملازمہ کے بارے میں کریں گے، اس ملازمہ کے بعد پھر آگے بڑھیں گے، فرماتے ہیں یہ والا جو ملازمہ ہے بالنوع الملازمۃ البینۃ بالمعنی الاخص، کہ یہ والا جو ملازمہ ہے یہ بین بالمعنی الاخص سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض افراد اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں جب یہ صورتحال ہے، وحینئذ یکون اللفظ الدال بالمطابقۃ علی النہی دالا بالدلالۃ الالتزامیۃ علی فساد المنہی، فرماتے ہیں یہاں پر جو نہیں کا لفظ ہوگا یہ دلالت مطابق کے اعتبار سے نہیں پر دلالت کرے گا، اور یہ اس بات پہ دلالت کرے گا کہ منہی عنہ فاسد ہو جائے گی دلالت التزامیہ کے اعتبار سے، یعنی اس کا سارا انحصار جو ہوگا وہ دلالت عقلیہ سے نکل کر دلالت لفظیہ میں شامل ہو جائے گا۔ فیصح ان یراد من الدلالت ما هو عام من الدلالت اللفظیۃ والعقلیہ، فرماتے پس یہاں پہ ممکن ہے کہ دلالت سے مراد ہم معنی عمومی لیں، یعنی دلالت میں چونکہ بعض کے نزدیک دلالت عقلیہ ہے اور بعض کے نزدیک یہاں پہ دلالت لفظیہ ہے، دلالت کا لفظ عام ہو جائے گا کہ جس میں دلالت لفظیہ اور دلالت عقلیہ دونوں شامل ہوں گے، لیکن اگر ہم اس کی جگہ پہ اقتضاء کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس اعتبار سے پھر فرماتے ہیں کہ یہ صرف دلالت عقلیہ کو شامل ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں ونحن نقول، مصنف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا نظریہ یہ ہے کہ ھذا صحیح علی ھذا القول، اگر ہم اس قول کی بات کریں، فرماتے ہیں ان کا کہنا صحیح ہے، یعنی اگر ہم یہاں پہ لزوم بین بالمعنی الاخص کی بات کریں تو ہم بھی آپ کی بات مانتے ہیں کہ یہاں پہ دلالت التزامیہ لفظیہ ہوگی، ولا باس بتعمیم الدلالت الی اللفظیۃ والعقلیۃ فی العنوان حین، فرماتے ہیں اس صورت میں خود عنوان میں جو لفظ دلالت استعمال کیا گیا ہے وہ دلالت لفظیہ کو بھی شامل ہو اور عقلیہ کو بھی شامل ہو، فرماتے ہیں لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن فرماتے ہیں ولیکن النزاع مع ھذا القائل ایضا یقع فی الملازمۃ العقلیہ، فرماتے ہیں وہ والے افراد جو اس کی دلالت لفظیہ کے قائل ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا وہی جھگڑا ہے جو دلالت عقلیہ کے قائل ہیں، جو ان کے ساتھ جھگڑے ہیں، دونوں کے ساتھ ہمارا ایک جیسا ہی نزاع ہوگا۔ نزاع کیا ہے؟ فرماتے ہیں نزاع ہمارا یہی والا ہوگا کہ آیا یہاں پہ ملازمہ عقلیہ ثابت ہے یا ثابت نہیں، یعنی قبل اس کے کہ ہم اس بات کو ثابت کریں کہ دلالت لفظیہ التزامیہ ہے یا دلالت عقلیہ ہے، فرماتے اس بات کو ثابت کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہمارا بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ نہیں اور منہی عنہ یا متعلق نہیں کے درمیان فساد
کا ملازمہ پایا جاتا ہے یا ملازمہ نہیں پایا جاتا۔ فالبحث معه ايضا يرجع الى البحث عن الاقتضاء العقلی، فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری بات دلالت التزامیہ لفظیہ کے اعتبار سے ہے، اس طرح فرماتے ہیں ہماری بات جو ہے وہ اس صورت میں ہوگی جب اقتضاء عقلی کے قائل ہوں گے۔ تو گویا کہ فالاولی ان یراد من الدلالت فی العنوان الاقتضاء العقلی، چونکہ ہماری گفتگو ملازمہ عقلیہ کے بارے میں ہے، مطلب یہاں پر پھر بہتر یہ ہے کہ دلالت سے ہم فقط اور فقط اقتضاء عقلی کو مراد لیں، ہم یہاں پہ دلالت لفظی کو مراد نہ لیں۔ فإنه يجمع جميع الاقوال والاحتمالات، مطلب اس اعتبار سے لفظ دلالت میں سارے کے سارے اقوال اور جتنے بھی ممکنہ احتمالات ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے۔ لا سیما ان البحث یشمل کل نہی، مطلب بالکل اس سمجھ کہ جہاں پہ ہماری بات ہر قسم کے نہیں کو شامل ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَفَادًا مِنْ دلیل لفظی، چاہے ہمیں وہ نہیں دلیل لفظی سے معلوم نہ ہو رہی بلکہ دلیل لبی سے معلوم ہو رہی ہو، وہ بھی ہماری بحث میں شامل ہو جائے گی۔ وَالْعِبَارَةُ تَكُونُ أَكْثَرَ اسْتِقَامَةً لَوْ عُبِّرَ عَنْ عِنْوَانِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا عَبَّرَ بِهِ صاحب الکفایہ قدس سرہ، مطلب ہماری عبارت زیادہ مستقیم ہو جائے گی اگر ہم عنوان مسئلہ وہ قرار دیں جو کہ صاحب کفایہ نے قرار دیا۔ کیا فرمایا؟ اقتضاء النہی الفسادہ، نہیں کا فساد کا تقاضا کرنا۔ فَأَبْدَلَ کلمۃ الدلالت بکلمۃ الاقتضاء، انہوں نے کلمہ دلالت کو کلمہ اقتضاء سے تبدیل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ چونکہ بحث کا انحصار ملازمہ عقلیہ کے بارے میں ہے اور اقتضاء سے فقط اور فقط ہمیں دلالت عقلیہ سمجھ میں آتی ہے، لہٰذا یہ تعبیر زیادہ بہتر ہے۔ مصنف کے اوپر اشکال ہو جناب مصنف آپ نے پھر اقتضاء کیوں نہیں استعمال کیا؟ آپ نے خود دلالت استعمال کیا ہے، مطلب ولیکن نحن عبرنا بما جرت علیہ عادت القدماء فی عنوان المسئلۃ مطابعۃ، فرماتے قدماء کی اتباع کرتے ہم نے عنوان مسئلہ میں خود یہاں پر لفظ اقتضاء کی جگہ پر لفظ دلالت کو تعبیر کیا ہے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ غیر مستقلات عقلیہ کی آخری بات سے نہیں کا فساد پر دلالت کرنا۔ اس بات میں ایک مقدمہ اور دو ابواب ہیں۔ مقدمہ میں 4 اصطلاحات کی وضاحت ہوگی: دلالت، نہیں، فساد اور متعلق نہیں۔ مشہور اصولی لفظ دلالت اور بعض اصولی لفظ اقتضاء استعمال کرتے ہیں۔ مصنف کے نزدیک اقتضاء کو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دلالت سے بعض دلالت التزامیہ لفظیہ مراد لیتے ہیں اور بعض دلالت عقلیہ مراد لیتے ہیں۔ جو لفظیہ مراد لیتے ہیں اسے مباحث الفاظ میں، اور جو عقلیہ مراد لیتے ہیں اسے مباحث عقلیہ میں شامل کرتے ہیں۔ مصنف کے نزدیک بنیادی بحث چونکہ ملازمہ کی ہے، لہذا اس کو مباحث عقلیہ میں بیان کرنا زیادہ مناسب شمار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔